میں جو حضرت عمر کے نام کے گیت گانے والے رضی اللہ تعالی، جسے میرے نبی نے رب سے مانگ کے لیا تھا، مانگا تھا میرے نبی نے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ فریقین کی کتابوں میں موجود ہے، فریقین کی کتابوں میں موجود ہے۔ علماء مانا کرتے رہتے ہیں اعزہ، عزت دے۔ اعزہ کا کیا معنی ہوگا؟ عزت دے اسلام کو، عمر کے ذریعے عزت دے۔ میں تھوڑا جہا وکھرا مانا کروں، میں ذرا اسے اور رنگ دے دیتا، لیکن یہ ذہن میں رہے، تب اس معنی کا لطف تب آئے گا جب یہ ذہن میں رہے۔ حضرت صدیق اکبر مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عثمان بھی مسلمان، زور سے بولو ذرا یار، حضرت علی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی، حضرت سعد بھی، حضرت سعید بھی، عبد الرحمن ابن عوف بھی، حضرت علی بھی، پھر دوبارہ کہتا ہوں حضرت علی بھی دامن اسلام میں آ چکے ہیں۔ اس کے باوجود میرا نبی کہتا ہے مولا اسلام دی گڈی نہیں ٹردی، نہیں چلتی اسلام کی گاڑی، یہ اسلام دی گڈی چوڑنا چاہنا تے عمر دے دے، عمر دے دے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ میرے نبی نے مانگ کے لیا تھا، یہ مراد محمد ہے، اسے روضہ رسول میں حضرت علی نے سلایا تھا۔ کیوں حضرت علی سامنے نہیں آئے؟ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا روضہ رسول میں، حضرت علی ڈھال بن کے سامنے کیوں نہیں آئے کہ میں دفن نہیں ہونے دوں گا، میں خلافت ان کے حوالے نہیں ہونے دوں گا، میں ان کو اپنے نبی کے مصلی پر کھڑا نہیں ہونے دوں گا؟ کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ 60 سال کے سیدنا حسین، کتنی عمر ہے؟ 60 سال کا آدمی تو بوڑھا ہوتا ہے، قوائے کمزور ہو جاتے ہیں۔ 60 سال کا حسین بچوں سمیت میدان میں نکل آتا ہے، یزید کی حکومت نہیں مانتا، نہیں مانتا، علی اکبر ذبح کروا دیا، علی اصغر ذبح کروا دیا، حضرت عباس ذبح کروا دیے، بھائی اور بھتیجے ذبح کروا دیے، خیمے جل گئے۔ انہوں نے کہا میں یزید کی حکومت کو نہیں مانتا۔ 60 سال کا حسین، 30 سال کے علی نے ابو بکر و عمر کو کیوں مان لیا تھا؟ کیوں مانا تھا؟ اگر ابو بکر بھی یزید کی طرح ہوتا، عمر بھی یزید کی طرح ہوتا، عثمان بھی یزید کی طرح ہوتا، تو جس طرح حضرت حسین نے نہیں مانا تھا، یہ میں تمہاری بولی بول رہا ہوں، یہ میری بولی نہیں ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ وہ میدان میں آ گئے، بچے ذبح کروا دیے، 6 مہینے کا علی اصغر، 19 سال کا علی اکبر، سب کچھ ذبح کروا دیا، نہیں مانا۔ انہوں نے مانا، حضرت علی نے مانا، مانا کہ نہیں مانا؟ کل اگر علی اکبر آ گیا نا نبی پاک کے سامنے اور اس نے اپنے
پڑنانا سے پوچھ لیا، بابا یہ ہمارے بابا سے پوچھ کہ ہمارا دادا ساری زندگی ظالموں کے ساتھ نباہ کرتا رہا، ساری زندگی ظالموں کا ساتھ دیتا رہا، نہ حسن ذبح کروایا نہ حسین ذبح کروایا، انہیں بچا کے رکھ لیا، ظالموں سے نباہ کرتا رہا، ہمارے بابا سے پوچھ اس نے ظالموں سے نباہ کیوں نہیں کیا؟ سوچو تو صحیح ذرا۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی ان تینوں کو خلیفہ برحق سمجھتے، تبھی بیعت کی، تبھی پیچھے چلے، تبھی نمازیں پیچھے پڑی، تبھی قاضی القضات بنے، تبھی مشورے ان کو دیے۔ تم نے کہانیاں بنائی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت تھا انتقال سے کچھ دن پہلے، تم جانتے ہو تیمارداری اور عیادت اور بیمار پرسی اور خدمت کس نے کی تھی؟ یہ کوئی ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے، اس پر تو تمہاری کتابیں بھی گواہ ہیں، فریقین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بندیالوی کبھی کچی اور ریت پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کا عادی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کی تیمارداری اور بیمار پرسی اور خدمت خلیفہ وقت سیدنا صدیق اکبر کی بیوی حضرت اسماء نے کی تھی۔ جن گھرانوں کے درمیان مخالفتیں ہوں، دشمنیاں ہوں، اس موقع پہ وہ ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ یہ وہی گھرانے ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے ہیں جن کے درمیان محبت بھی ہو، الفت بھی ہو، پیار بھی ہو، تعلق بھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی فکر کا اور اپنے اس سوچ کا اظہار کیا کہ میرا جب جنازہ اٹھے گا تو میرے جسم کے ساتھ جو کفن کے کپڑے ہوں گے اس پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ میں اس بارے میں فکر مند ہوں۔ حضرت اسماء زوجہ صدیق اکبر نے کہا، بی بی اس کا حل تو میرے پاس ہے۔ کہ کیا؟ کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، حبشے میں دیکھا ہے کہ وہاں جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو چاروں پائے جو ہوتے ہیں اس پر فٹ کی 1.5 فٹ کی لکڑی گاڑ دی جاتی ہے، چاروں پایوں پر اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، ان لکڑیوں کے اوپر اس طرح جسم سے اوپر چادر آ جاتی ہے۔ تمام کتابوں نے لکھا کہ حضرت اسماء کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ مسکرا اٹھی، خوش ہو گئیں، اور یہ بھی لکھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی زندگی کی آخری مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بیمار پرسیاں کر رہے ہیں، یہ مشورے کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ عیادت کر رہے ہیں۔ ہمیں تاریخ کی کتابیں بتایا گیا یہ لڑتے تھے، یہ دشمن تھے، بغض تھا، لڑائیاں تھیں، مال کے جھگڑے تھے، باغ کے جھگڑے تھے، پھلوں کے جھگڑے تھے، فدق کے جھگڑے تھے، عدالت کے چکر تھے۔ تم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بعد میں میں ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، لیکن مسیح تے بیٹھے ہو غلط ہاتھ نہیں کھڑے کرنا۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کا جب انتقال ہو گیا اور ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر کی اسی بیوی حضرت اسماء نے حضرت علی سے شادی کی تھی؟ ہوں ہاتھ کھڑے کرو کتنے بندے جان دے سن تھوڑی۔ انا للہ، تمہیں تو بتایا ہی نہیں گیا۔ حضرت اسماء نے، یہ حضرت حسنین کی سوتیلی والدہ ہو گئی، اور تم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا اسماء کے بطن سے، جس کا نام محمد تھا،
ابھی وہ چند مہینوں کا تھا یا سال کا تھا، حضرت ابو بکر کے اس بیٹے کی پرورش حضرت علی کی گود میں ہوئی۔ مخالفتیں تھیں کہ موافقتیں تھیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دشمنی تھی کہ دوستی تھی؟ مخالفت تھی کہ بھائی چارے تھے؟ تو انشاءاللہ ان قریب میری 3 کتابیں انشاءاللہ منظر عام پہ آئیں گی انشاءاللہ۔ ان میں ایک کتاب اس موضوع پر ہوگی، حضرت علی اور ابو بکر کے تعلقات، حضرت عمر اور حضرت علی کے تعلقات، حضرت علی اور حضرت عثمان کے تعلقات، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے تعلقات، ان کے درمیان کیا تعلقات تھے، کیا رشتہ داریاں تھیں ان کے درمیان۔